ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا يشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ میں نے قرآن مجید سے 3 مقامات سے آیات تلاوت کی ہے. ایک ہے سورہ الفتح اور دوسری سورہ صف ہے، تیسری سورۃ البقرہ کے آیات مبارکہ ہے. اور آج انشاءاللہ خصوصی طور پہ آج ہم شہادت کے اوپر گفتگو کریں گے. اور پھر ہمارے یہاں اس سے متعلق جو خرافات اور بدعات پیدا ہو گئے ہیں نا، اس کی بھی نشاندہی کریں گے. شہادت یہ لفظ جو آیا ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نا، پہلے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ شہادت ہے. شہادت کے معنی حق کی گواہی دینا ہے، چاہے اس کے لیے ہماری جان بھی اگر قربان پڑا تو ہمیں قربان کرنا چاہیے. شہادت کا نقطہ آغاز جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو شہید قرار دیا ہے. دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کا شروع فرمایا. دوسرا پارہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے سیخل الصفا سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیان والی امت بنایا، بیچ والی امت، اعتدال والی امت، حق کی گواہی دینے والی امت. اب یہاں پہ شہداء علی الناس، اس امت کا جو منصب ہے وہ شہداء علی الناس، یعنی حق بات کی گواہی دینا ہے. انسانوں کے اوپر آپ کو گواہ بننا ہے، دین حق کی گواہی.
تم دیگر انسانوں کے اوپر گواہ بنو گے اور تمہارے اوپر رسول گواہ بنیں گے۔ یہ دو مقامات پہ آیات ہے، ایک تو یہاں ہے اور ایک سورہ حج کے آخری رکوع میں ہے، وہاں پہ بھی۔ اس طرح شہادت، یہ بغیر شہادت کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارا کلمہ ہی پہلے شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ شہادت، اس کا نقطہ آغاز جو ہے اس زبان سے ہوگا، اور یہ گواہی ہمیں دینے پڑے گی۔ اس کے بعد پوری زندگی ایک مسلمان کی، مومن کی، وہ شہید کی ہے۔ اس کا نقطہ آغاز زبان سے ہوگا، اور اس کا نقطہ عروج اور انتہا اللہ کے راستے میں اس گواہی کے لیے اگر اپنی جان بھی دینی پڑیں گی تو ہم خون بہا کے بھی ہم گواہی دیں گے۔ اس کا نام شہادت ہے۔ ایک شہادت تو شروع ہو رہی ہے زبان سے، اور یہ شہادت آپ کی پوری زندگی میں وقت آنے کے اوپر اگر آپ کو یہ گواہی اپنے خون بہا کے دینا پڑیں گی تو آپ اپنا خون بہا کے بھی گواہی دیں گے۔ اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ حق کے لیے ٹھہر جائیں گے، چاہے آپ کی جان چلی جاتی ہو اور چاہے آپ کا خون گواہ بن جائے گا۔ اسی کا نام اصل میں شہادت ہے۔ شہید اسے کہا جاتا ہے اصل میں اللہ کے راستے میں۔ ایک شہادت کا فلسفہ تو وہی ہے، اور ایک شہادت کا فلسفہ یہ ہے جس کو یہ بات سمجھ گئی۔ تو قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اور دو مزید اصطلاحات آتی ہیں، دو مزید اور اصطلاحات آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے یجاہدون فی سبیل اللہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد کا نقطہ آغاز ہے یہ، اور اسی جہاد کا نقطہ عروج کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ نقطہ آغاز ہے، ابتدا ہے اس کی، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا یقاتلون فی سبیل اللہ، مطلب اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہوئے بھی یہ گواہی دیں گے۔ یہ ہے دو چیزیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک مسلمان پوری زندگی میں جہاد کر رہا ہے، اور اس جہاد کی انتہا وہ کیا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ وقت آنے کے اوپر اگر اہل حق اہل باطل سے ٹکراتے ہیں تو وہاں پہ قتل ہونے یا قتل کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ اسی کا نام ہے جہاد کا نقطہ انتہا، نقطہ عروج، یہ ہے جہاد، قتال۔ اور شہداء علی الناس، شہید کے لفظی معنی گواہی دینے کے ہیں۔ ہم ہر وقت سنتے ہیں، اذان کے اندر سنتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ الہ واحد ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اس کا نام شہادت ہے۔ اب یہ شہادت ایک مومن کی پوری زندگی ہوگی، گواہی دینا آپ کے حق بات کے لیے، جان سے مال سے ہر طریقے سے دینا ہے۔ کبھی ضرورت پڑ جائے اگر آپ کو، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، حق بات کی گواہی کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اگر آپ کی جان بھی وہاں پہ جا رہی ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے حق کو نہیں چھپا سکتے، حق کے لیے ٹھہر جانا پڑے گا اور اپنے خون سے گواہی دینی پڑے گی آپ کو۔ اسی کا نام ہے یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اس بات کو بیسکلی طور پہ، بنیادی طور پہ آپ سمجھیے آپ۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا، قتل کا استعمال کیا، یعنی واضح۔ اگر شہید کا لفظ استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بھئی زبان سے گواہی دے رہے ہوں گے، لیکن یہاں زبان میں انتہا ہے اس کی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت بولو، مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور تم اس کا شعور نہیں کر رکھتے۔ ان کی زندگی کیسی ہے
یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا، کیونکہ تمہارے سامنے تو مر چکے ہیں بالکل، تم نے ان کو دفن کیا ہے، لیکن پھر اللہ بول رہے ہیں وہ زندہ ہے، تو ظاہر ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات اسی لیے سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم زندہ رہتے ہوئے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس مقام کو سمجھنا ہے شہادت کے، تو تم کو بھی وہ مقام پہ جانا پڑے گا، تمہیں بھی اس مقام کو جانا پڑے گا، مقام پہ جانے کے بعد ہی تم کو، جس سے کیا کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، عین الیقین، آنکھوں دیکھا حال، وہاں جانے کے بعد ہی پتا چلے گا، یہاں رہ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ جو بات کہہ رہا ہے کہ وہ حق ہے، اس کے اوپر صرف ایمان لانا ہے آپ کو۔ اللہ بول دیا کہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی وہ بات۔ ایک بات یہاں پہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ دو باتیں یہاں پہ کہی گئی، ایک تو وہ زندہ ہے، پہلی بات، دو باتیں ہیں یہاں پہ، ایک تو وہ زندہ ہے شہید، پھر دوسری بات کیا کہا اللہ، وہ کس طرح زندہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بولا، اتنی بات کافی تھی بھائی وہ زندہ ہے نا، اتنی بات کافی تھی، لیکن بعد میں پھر کیا بولا، ان کی زندگی کس طرح کی تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے شعور سے، تمہارے فہم سے، تمہارے ادراک سے وہ چیز باہر ہے شہداء کی زندگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز بول دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ بولنے کا یہی مطلب، اللہ جس کو بول دیا نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں گا، جو بھی سمجھوں گا غلط سمجھوں گا، صحیح نہیں، کیونکہ صحیح باتوں وہاں پہ جانے کے بعد ہی معلوم ہے کہ آپ کو، مجھے خود شہید ہو کے جانا پڑے گا، جا کے وہ چیز سمجھ میں آئے گی، تب آنکھوں سے، اسے عین الیقین کہتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال، یعنی یقینی کیفیت میں۔ یہ ہے شہداء کے متعلق قرآن میں۔ اچھا، اور ایک بات بھی فرمائی اس بات کی ہے، تو سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے نا، اور ایک بات ہے سنا سورہ آل عمران میں، اس کی تفصیل ہے، یہ جو آیت ہے نا، مردہ مت بولو زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں ہے، یہاں پہ بالکل یا طور پہ شارٹ بولا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں دیا، اور وہاں پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ تفصیل ہے اس کی، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تم انہیں مردہ مت سمجھو۔ یہاں کیا بات ہے، مردہ مت بولو، لیکن یہاں کا مردہ سمجھو بھی مت، تم انہیں گمان بھی مت کرو وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن کہاں زندہ ہے، عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، یہ خبر میں نہیں، یہ خبر میں تو جناب علی ان کی ڈیڈ باڈی ہے، ان کی ہڈیاں جو کچھ یہی ہے، لیکن اصل جو انسان اندر کا ہے نا، وہ تو فرشتے لے لے کے نکل جاتے ہیں، اب باقی جو جسم ہے، باڈی ہے، یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، پھر یہ حشر کے دن اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اصل انسان اندر ہے، دو انسان، ایک باہر کا ایک اندر کا، ایک جسم اور اندر ایک روح ہے، وہ فرشتے جب آتے ہیں تو اس کو لے لے کے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ کون ہے، اب انسان نہیں ہے، ابھی نہیں، روح لے لے کے نکلنے کے بعد اب یہ انسان نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں آپ، لاش، ڈیڈ باڈی، لاش ہے، اب یہ کوئی بھی نہیں، تو کسی کی بھی نہیں، اس کو لاش کہا جائے گا، میت کہا جائے گا۔ دیکھیے آپ ایک مثال سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، کتنے سے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے، اس کا جنازہ آ گیا، لوگ جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، بہت بڑا آدمی کا انتقال ہوا ہے، تو کوئی یہ نہیں بولے گا، اس کا نام لے کے نہیں بولے گا، جنازہ جا رہا بولے گا، کیا بولے گا، جنازہ جا رہا بولے گا، یہ میت بولیں گے، اس کو جنازہ بولیں گے، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں آیا، پہلے اس کا نام نہیں تھا، اس کو نام دے دیا گیا،
اور جب مر رہا تو سب سے پہلے اس کا نام لے لیا گیا. اب اس کو نام سے میں نہیں پکاریں گے آپ فلاں 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 فلاں. اب اس کو میت بولیں گے, جنازہ بولیں گے, موتا بولیں گے, کوئی بھی رہنے دو, نام نہیں بولا جائے گا. نام رکھے تھے دنیا میں, بے نام آیا تھا اور جا رہا تو نام لے لیے اس کو, ختم. یہ انسان کی حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ بات بتا دی گئی میت. اسی لیے تو وہاں جو بات فرمائی گئی کہ کہاں زندہ ہے, یہ اللہ کے پاس زندہ ہے. کہاں؟ عند ربہم. نہ صرف زندہ ہے بلکہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں, انہیں رزق دیا جا رہا. جب زندگی ہے تو رزق ہونا چاہیے. لیکن وہاں انسان کو کون سا جسم عطا کیا گیا ہے, وہاں کی نوعیت کیا ہے, تو اسی حساب سے اس کی غذا ہوں گی وہاں پہ. یہاں پہ ہم کو جو مٹی سے بنا ہوا جسم دیا گیا تھا اور ہم کو جتنی بھی غذا ملی وہ سب مٹی سے ملی. جتنا اناج کہاں سے آ رہا, مٹی سے ہی آ رہا ہے نا. ہم مٹی کے بنے ہوئے تھے, ہمارے جسم کو بھی مٹی کے اجزاء کی ضرورت تھی اور اسی مٹی سے ہم کھا رہے ہیں ہر چیز. اور وہاں پہ جانے کے بعد وہاں کا ماحول کیا ہے, وہ عالم کیسا, اللہ والا تم نہیں سمجھ سکتے, بس کھا رہے ہیں وہ زندہ اللہ کے پاس. ایک بات. بل احیاء عند ربہم یرزقون. دوسری بات کیا کہی اللہ نے, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے جو کچھ وہاں پہ نوازا ہے وہ اس میں بڑے مست اور مگن ہے. کیا ہے؟ فرحین, فرحان, فرحت سے, خوشی, مسرت اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ بھی وہاں پہ نوازا نا اس میں کھاتے پیتے بڑے مست اور مگن ہیں. من فضلہ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ. اور ایک ایک بات کیا بولا اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے بعد آنے والے ابھی تو شہید نہیں ہوئے, ابھی وہ نہیں گئے اللہ کے پاس, ہے نا. لیکن یہ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ جو آگے گئے نا وہ پیچھے آنے والوں کا استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں. بھائی ہمارے بعد ہمارے مہمان آنے والے ہیں, ہم پہلے چلے گئے نا, اب پیچھے آنے والوں کی تیاری کر رہے ہیں. ویلکم. یستبشرون, خوشیاں منا رہے ہیں جو لوگ پیچھے آنے والوں کے لیے. بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. کیا بولے اللہ تعالیٰ, ان لوگوں کے اوپر, شہیدوں کے اوپر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ اللہ قرآن میں بول رہے ہیں, کسی کتاب کی بات نہیں, کوئی تاریخ کی کتاب کی بات نہیں, کوئی روایت کی بات نہیں. یہ ڈائریکٹ قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ. اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا. اللہ بول رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. آپ غور کر سکتے ہیں, جب ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے تو پھر ہم کو غم منانے کی, ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ بول رہے ہیں کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, دونوں چیزیں سے بھی نہیں. آپ بتائیے, بلکہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ بات قرآن مجید میں آ گئی. ایک سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ, ایک آیت اور ایک ہم نے پڑھی. سورہ محمد, سورہ الفتح کے آخری رکوع کی آیت ہے. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اشداء علی الکفار, اللہ بول رہے ہیں یہ بات. اشداء علی الکفار, منکرین حق کے لیے بڑے سخت ہیں, بڑے تیز ہیں, بڑے تند ہیں. رحماء بینہم, آپس میں مومنین کے لیے ایک دوسرے کے بڑے رحیم ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑے ہمدرد ہیں. یہ اللہ بول رہے ہیں. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے. کن کو؟ صحابہ کرام کو. تم ان لوگوں کو دیکھو گے کیا کر رہے ہیں,
ان کی پریکٹیکل لائف کیا ہے، ان کی عملی زندگی کیا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، ان کا ایم کیا ہے، ان کا گول کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ خود بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تم ان کو دیکھو گے کہ ہمیشہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، ہے نا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بس اسی دھن میں ہے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ہے، اسی دھن میں ہے، یہی دھن سوار ہے ان کے اوپر کہ بھئی کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے متلاشی ہیں یہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں یہ، یعنی کوئی ایسا عمل ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے اللہ راضی ہونے والا ہے، کوئی ایسا عمل معمولی کیوں نہ وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے اللہ راضی ہونے والا ہے، اور اسی چکر میں ہے صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے ان کی رکوع، ان کی رات، ان کے لیل و نہار، ان کے دن، ہے نا، ان کی دولت، ان کے مال، ان کی آل اولاد، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، صرف ان کے متم نظر، ان کے پیش نظر کیا ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم انہیں پہچان لو گے ان کے باتوں کے اوپر سجدے کے نشانات ہیں۔ دیکھا آپ نے رکن سجود کے بعد بولا کہ یہ تو ان کا عمل تھا، لیکن اس کا ثبوت یہ ہے ان کے پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشانات ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ ایک بات بڑی پیاری یہاں پہ بتا دی گئی ہے نا، یہ اللہ والے تم کیسے پہچانو گے، اللہ کی رضا میں جناب علی اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم کیسے پہچانو گے، تم ان کو اپنے ماتھوں سے پہچانو گے، ان کے ماتھوں کے اوپر سجدے کے نشان ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ان کی تم داڑھیوں سے پہچانو گے، یہ بات اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو، داڑھی کا مسئلہ بنا دیے، بس داڑھیوں کے اوپر گفتگو ہو رہی، اتنی لمبی اتنی چھوٹی داڑھی آئے نہیں، اللہ بول رہے داڑھی نہیں، تم ان کے ماتھوں سے پہچانو گے، ان کے ماتھوں کے اوپر سجدے کے نشان ہیں۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا داڑھی بول کے بول لے گا، اب داڑھیوں پہ جھگڑے ہو رہے خالی، ہاں، اور داڑھی اتنی اٹھتی نہیں ہے، داڑھی بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو جناب اسلام کو لا کے داڑھی میں اٹکا دیے، پوری داڑھی میں اٹکا دیے، کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا قول ہے، ان کو چھوٹی سی داڑھی تھی نا، جو بحث مباحثے میں انہوں نے البلاغ میں لکھا، کیا لکھا تھا انہوں نے، تو بحث کر رہے ہیں نا، ان کو یہ بات لکھا بھائی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں ہے داڑھی لیکن داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے، تم سارا اسلام داڑھی میں تو ڈالا ہے، یہی لگا رہے ہیں، نہیں۔ آج بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا ملا، بڑے سے بڑا مفسر سب علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں، داڑھی اب بولو کیا بولتے ہو، ارے وہ داڑھی منڈا ہے، اس کا ہم کہیں کو بولنا، اس کو شیئر، ارے بھائی میرا مطلب اسلام جس چیز کا وزن جہاں رکھا وہیں رکھنا اس کو، سمجھے، وزن جو ہے نا کسی عمل کا کیا وزن ہے اس کو وہیں رکھنا، اسی کا نام تو غلو ہے اسلام میں، جس کا جو مقام ہے اس مقام سے آگے بڑھا دینا کسی بھی عمل کو، اسی کا نام غلو ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے بات۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا تعارف ہو گیا ہے، اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ کے اوپر، آج کی اہم ترین گفتگو کا عنوان ہے نا واقع کربلا، کرب وہ بلا، بلا کے معنی آزمائش امتحان ہے نا، یہ واقع کربلا کو سمجھنا ہے آپ کو، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا، جب تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ واقع کربلا نے امت کو جتنا نقصان پہنچانا کوئی اور واقعہ نہیں پہنچایا، امت دو حصوں میں بڑھ گئی، شیعہ سنی، شیعہ بھی مسلمان ہیں ایمان والا، اس سے بڑی نہیں، وہ الگ بات ہے بگاڑ وغیرہ کیا، اس کے اندر پھر اہل سنت والجماعت شیعہ ایک فرقے میں بٹے، پھر ان کے اندر کئی فرقے ہو گئے، پھر سنی آ گئے، سنیوں میں کئی فرقے ہو گئے، اسلام جناب علی کربلا کے بعد جناب فطروں سے گر گیا پورا، بہت بڑا نقصان پہنچا ملت اسلامیہ کو اس واقعے سے۔
اب اس واقعے کے تہ میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا حضرت عمر فاروق کی شہادت سے، امیر المومنین، یہاں سے آپ کو بات سمجھنی ہے۔ امت مسلمہ کی عام ان پڑھ جو لوگ ہیں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں میں، اہل علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت کی اکثریت عوام الناس کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، نہیں معلوم۔ نامہ تو معلوم ہے خلیفہ ہے، لیکن یہ بھی شہید کر دیے گئے، عوام کو نہیں معلوم۔ معلوم تو خالی ایک ہی معلوم، کربلا، گاؤں اس کو پھیلا دیا گیا، دیہاتوں میں پھیلا دیا کربلا کو، ہر گاؤں میں، دیہاتوں کے اندر جو کام ہوا، مسجد نہیں ہے مگر عاشور خانہ گاؤں میں ملے گا آپ کو۔ صحابہ کے نہیں، خلفاء راشدین کے نام نہیں معلوم گاؤں کے لوگوں کو، لیکن پنجتن کے نام معلوم ہے۔ دیکھیے آپ، ظاہر ہے کہ بغیر محنت کے نہیں ہوا یہ کام، اس کے پیچھے باضابطہ کام کیا گیا ہے، تو عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اب یہ محرم آیا، پہلی محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، 28 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ زخمی تھے، پہلی محرم کو آپ شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رمضان میں ان کی شہادت ہوئی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی، تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ واقعہ کربلا ہے کہاں سے، اس کی اصل آغاز کہاں سے ہوا اس کا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اللہ کے نبی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں کی سازشیں برابر تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ آپ کو ایک زہر بھی دے دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس کو۔ چنانچہ جب اس وقت آپ بیمار ہو گئے تو اس وقت یہ الفاظ بولے تھے، وہ زہر کا اثر آدمی کو معلوم ہو رہا۔ اسی طرح رسول اکرم چونکہ یہود اچھی طریقے سے جانتے تھے، نصارہ، اگر ہم کوئی بھی اس وقت انڈر گراؤنڈ کچھ بھی کام کریں گے، تحریک چلائیں گے، تو انہیں معلوم تھا یہ نبی ہے، اللہ کے پاس سے فرشتہ آتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں خبر ہو جائے گی وہاں پہ، اسی لیے خاموش بیٹھے، کچھ نہیں کرے جب اس کے بعد میں، کیونکہ ان کو وہ نبیوں کو ماننے والے تھے نا بھائی، ان کو معلوم تھا وہی الہی آتی، فرشتہ آتا ہے، اگر کیا کر رہے ہیں معلوم ہو جائے گا۔ نہیں آیا قرآن میں بات آئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو پلاننگ کر رہے تھے، وہ قرآن میں آئی نا بات ایک سورہ انفال میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِالَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے خلاف ایک منصوبہ پلاننگ کر رہے تھے، آپ کو قید کر دیں گے، یا آپ کو جناب ریگستان میں لے جا کے چھوڑ دیں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، وہی ایسے بتا دیا گیا آپ کو، بہت ساری چیزیں وہی الہی سے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ان کا ایمان بھی تھا یہی، اگر کچھ بھی انڈر گراؤنڈ تحریک ہم چلائیں گے تو اب جناب علی وحی الہی کے ذریعے سے فرشتہ آئے گا، تو ظاہر ہے کہ بات معلوم ہو گئی۔ اسی لیے صبر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب یہ کھل کے آ گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے۔ خلیفہ، یہاں پہ بھی ایک بات یاد رکھ لیجیے آپ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، بعد کے جتنے بھی آئے نا لوگ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بعد کے، ان لوگوں کو خلیفہ نہیں کہا گیا، امیر المومنین کہا گیا۔ کیوں؟ آخر خلیفہ کے معنی بعد میں آنے والے، یعنی اب بعد میں آنے کون؟ ابو بکر ہیں، ابو بکر ہی خلیفہ ہیں، عمر خلیفہ نہیں ہو سکتے، وہ امیر المومنین ہیں۔ یہ اصطلاح یاد کیجیے، خلیفہ، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ خلیفہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی جناب علی یہ ڈائریکٹ خلیفہ ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول بلا فصل، ڈائریکٹ خلیفہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا، آپ جب آخری دن تھے، آپ مرض میں تھے،
تو آپ نے اپنے مصلی کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق کو ٹھہرایا کہ ان کی امامت میں ادا کی جائے گی نماز. جمعات کے کل 17 نمازیں ابوبکر صدیق نے پڑھوائی ہیں. یعنی امت کو یہ بتا دیا گیا کہ میرے بعد اب ابوبکر ہی ہیں. واضح پیغام تھا امت کو یہ. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فوری بلا کسی تردد کے سب حضرت ابوبکر صدیق آپ کے اوپر بیعت کر دی خلیفہ. اور آپ زیادہ دن خلافت نہیں کرے, بڑی مشکل سے 2.5 سال کچھ آپ کا دور رہا خلافت کا ابوبکر صدیق, زیادہ نہیں. اور یہ اتنے پیریڈ میں کوئی کام ابوبکر صدیق نہیں کرے بلکہ وہی کام کرے جو اللہ کے نبی ادھورا چھوڑ کے گئے تھے. گویا کہ اسی لیے عام علماء مفکرین بھی وہ باقی کے ایام کو بھی نبوت میں جوڑ دیتے ہیں کہ وہ ادھورے کام ابوبکر صدیق کرے جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے. پھر آپ کے انتقال کے بعد پھر اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت بھی تقریباً 10 سال. دیکھیے اب آپ, اور یہاں سے اسلام کے فتوحات شروع ہو گئے. اب آئیں اصل چیز پہ ہم فتوحات. اس میں مصر فتح ہوا, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈنگ میں صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے پھر بیت المقدس فتح ہوا, یہ روم کے کنٹرول میں تھا نصرانی. اس کے بعد ایران فتح ہوا, مجوسی جس کو کہتے تھے اس زمانے میں, اس سلطنت کو ساسانی سلطنت بھی کہتے ہیں اسے. تو گویا کہ یہ اس وقت دنیا میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں اس وقت, ایک ایران اور ایک روم. یہ دونوں دنیا کو بانٹ لیے تھے اس طرح. تو اب ایران چونکہ عرب کے ساحل سے متصل تھے, ان کی حدود, اور عربوں کی جو زندگی تھی اس دور میں, یہ کون لوگ تھے؟ یہ بالکل یا طور پہ خانہ بدوش قوم تھی. یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی حکومت تھی, نہ تو کوئی فوج تھی, نہ تو کچھ کیا نہیں, کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہر قبیلے کا اپنا سردار ایک تھا بس. کبھی یہاں تو کبھی وہاں. خانہ بدوش کے معنی یہی تھے ان کے. تو ایسی قوم کو اسلام ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لایا, متحد کیا کہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے لڑنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوا. آپ دیکھیں گے ایک صحابی کا نام ہے, مجھے خیر یاد نہیں آ رہا, وہ جو ہے سفیر بنا کے بھیجے گئے ایران کو عمر فاروق کے زمانے میں. سفیر ایمبیسیڈر بنا کے بھیجے گفتگو کرنے کے لیے. اور وہ تاریخ میں آتا ہے کہ خچر سواری ان کی جو تھی, خچر پہ بیٹھ کے آپ, اور اس زمانے میں ان کا جو ہتھیار ساتھ رہتا تھا کبھی بھی, ایک برچی یعنی بھالا جسے آپ کہتے ہیں وہ, اور تیر, یہ تو رہتے تھے ساتھ میں ہر ایک. اور وہ جناب علی, اور ظاہر ہے کہ ایران کا شاہی محل, تخت و تاؤس مشہور ہے نا, تاؤس, ہیرے جوہرات فلاں فلاں کیا کیا, ایسی دبدبا قوم کا. اور وہ شاہی محل میں بغیر کسی کے رکاوٹ کے اپنے خچر کو دوڑا دیے. اب دیکھتے رہ گئے وہ لوگ, کوئی پروٹوکول نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں, بدوی لوگ ہیں, یہ چلے گئے اندر گھس گئے. بہرحال بڑا مکالمہ ہوا, پوچھا شاہی دربار میں جو ان کا ترجمان وزیر تھا, بھلے تم کو کس نے بلایا ہے؟ پہلی بات, ہم کو کسی نے نہیں بلایا, نہ کسی نے بھیجا ہے, بلکہ الفاظ کیا تھے ان کی آواز میں گرج تھی. جو الفاظ استعمال کیے نا, باسن اللہ, اللہ نے ہم کو اٹھایا اور بھیجا ہے. پیغام کیا ہے تمہارا؟ پیغام یہ ہے کہ جو اپنی عوام کو جو غلام بنا کے رکھے ہیں نا, ان کو آزاد کرو. پہلے ظلم, بربریت,
پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سپر پاور اور یہ فلاں فلاں کیا خاطر میں لائیں گے ان کو؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں خاصدوں کو قتل کرنے کی اگر روایت نہیں ہوتی تو تجھے قتل کر دیا جاتا، کہ نہیں، حکم دیا کہ ایک ٹوکری لاؤ، کیا لاؤ؟ ایک ٹوکری لاؤ، ٹوکری کے اندر مٹی بھر کے ان کے گلے میں لٹکا کے بھیجو ان کے کمانڈر کے پاس، ان کے امیر کے پاس، اور ان کے امیر جو ہے وہ باہر سرحد کے اوپر انتظار کر رہے ہیں، بھیجے گفتگو کے لیے۔ اور یہ آ گئے، گلے میں کیا ہے؟ مٹی کا ٹوکرا ہے، آ گئے۔ ان کے امیر جو تھے وہاں پہ، نام یاد ہے کہ ساتھ کچھ نام تھا ان کا، بڑی اہم بات ہے، دیکھیے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا ہے جب تک میں نہ بولوں، آپ یا پہلے سے نہیں پڑھے اب تاریخ میں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے کمانڈر نے کیا جواب دیا۔ مٹی کا ٹوکرا ان کے گردن سے اتارا، اتار کے کہا اللہ اکبر، خوشی مناؤ بولے اپنی فوج کو، کیا بولے؟ خوشی مناؤ بولے اپنی فوج کو۔ وہ کیا ہے؟ ایران نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ان کی زمین کو ہمارے حوالے کر دیا۔ مٹی دینے کے معنی یہ ہے اس نے اپنی زمین کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ لگا سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ فراست اس صحابہ میں تھی، ان کے پاس قرآن کا نور تھا، قرآن کی روشنی تھی۔ ڈرو مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ روشنی ہوتی ہے ان کے پاس۔ کہا کہ خوشی مناؤ۔ تو بہرحال اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، جنگیں وغیرہ ہوئی، بہرحال ایران وہ زمانے کا جو پرشین جو لوگ تھے، قوم وہاں کی مجوسی جسے ہم کہتے ہیں، جب ہوئی بہت سارے مسلمان بھی اس کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایران فتح ہو گیا، اور ایران کا جو مذہب تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، وہ آتش پرست قوم تھی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کو خدا ماننے والے۔ ان کے ہر گھر میں، ان کے دہلان میں، ان کے ورانڈوں کے اندر باضابطہ ایک ہمیشہ آگ کا کنڈا رہتا تھا، اس کے اندر آگ جلتے تھے، ہر گھر کے اندر۔ جیسے اسلام ایران فتح ہو گیا، سارے ادانوں کو بجھا دیا گیا، پرچم کو اتار دیا گیا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں سے چلی بات، ایک ایسی طاقتور قوم، اگر یہ ایران اگر روم سے ہارتا تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیول کا آدمی تھا، کیونکہ اس نے ہارا ہے تو ان بدیوں سے ہارا ہے، اونٹ اور بکری چرانے والوں سے ہارا ہے، تو بڑی ذلت ہے یہ۔ تو بہرحال ان کے کچھ لوگ بھاگ گئے وغیرہ، کچھ پڑ گئے، اس کے بعد کئی لوگوں کو غلام بنا لیا گیا، اور غلام بنا کے ان کو جناب علی مدینے میں لایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں مدینے کی جتنی آبادی تھی اس سے زیادہ ایران سے جو غلام بنا لے تو وہ تھے، کیونکہ اس زمانے میں روایتی طور پہ ایسے جیل تو نہیں تھے۔ اب کیا کیا گیا؟ یہ کیا گیا ہر صحابہ اکرام کو کچھ غلام دے دیے گئے، تم ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، برابر ان کا کھانا پینا، فلاں فلاں، سارے غلام تقسیم ہو گئے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ تو ایمان لا لیے، اسلام کی شان و شوکت دیکھ کے، اسلام کی سادگی کو دیکھ کے۔ اس کے اندر کچھ لوگ ایمان لائے سازش کے طور پہ، ان کا عقیدہ وہی تھا، اسلام کے خلاف اندر ان کے سینے میں ایک آگ لگی ہوئی تھی انتقام کی، لہذا اب مسلمانوں کو میدان میں للکار نہیں سکتے ہم، لہذا اب سازشیں کرنا پڑیں گا، انڈر گراؤنڈ تحریکیں کرنی پڑیں گے ہم، کیونکہ طاقت نہیں ہے اب ہمارے پاس روبرو للکار سکے۔ تو لہذا ہوا کیا؟ اب ایمان لائے۔ کیوں لائے ایمان؟ اس میں سے کچھ لوگ سازشی طور پہ اپنے کفر کو چھپایا اور باضابطہ ایمان کی گواہی دے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان ابھی بتایا، اب وہ یہی لائی تو نہیں ہے بتانے کے لیے،
ختم ہو گیا ہو تو نبوت کے ساتھ ایک دور. سمجھے آپ؟ اس بات کو میں تھوڑا تاکید کرنے کے لفظ بولتا ہوں، ذرا سن لیجیے آپ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بھی تھی یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دوپہر میں یہاں وہاں آپ کے گھر کو جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں وہاں پہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بھی ہوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں جا کے خیریت لیتے چلو چلو. ایک دن گئے دونوں بھی، ابو بکر صدیق بھی حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور گئے ام ایمن کے پاس تو ام ایمن رونا شروع کر دی. ابو بکر عمر نے کہا کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ہوں، وہاں پہ جنت میں ہوں؟ یہ جواب بھی آپ تصور نہیں کر سکتے. کیا جواب دیے؟ جواب یہ دیے ام ایمن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ نہیں رو رہی. پھر کیوں رو رہی ہو؟ وہ فرشتہ جو آسمان کی خبریں لاتا تھا اس کا آنا بند ہو گیا، اس لیے رو رہی میں. وہ فرشتہ جو آسمان کی خبریں لے کے آتا تھا اللہ کی طرف سے، اس کا آنا رک گیا، میں اسی لیے رو رہی ہوں. یہ الفاظ سن کے دونوں بھی رونا شروع کر دی. وہ ام ایمن. تو بہرحال اب یہاں سے سازشیں شروع پورے. اب اس میں پھر ادھر روم وغیرہ بھی فتح ادھر، اور ادھر حضرت عمر نے اور کیا کیا، مدینے سے یہودیوں کو گیٹ آؤٹ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے یہ لوگ، معاہدہ بھی ہوا تھا ان سے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے یہ لوگ. پھر مدینے میں بیٹھ کے سازشیں شروع کر دی. حضرت عمر نے کہا کہ یہاں سے خالی کرو، تم ٹائم دے دیا کہ تم اتنے ٹائم کے اندر جانا، جو لینا چاہتے لے کے جاؤ، باقی سب چھوڑ کے نکلو، چلو. بھگا دیا، نکال دیا خیبر سے. ان کا قلعہ تھا خیبر میں یہودیوں کا. یہودیوں کو ادھر نصرانی روم اور ادھر مجوسی. کتنے ہو گئے اسلام کے دشمن؟ 3 ہو گئے. 3 دشمن. کون کون؟ مجوسی ایرانی. یہ مجوسی کون؟ یہی نمبر 1. دوسرے یہودی، تیسرے نصرانی. تینوں دشمن. اور آپ کو معلوم ہے دشمن سے بھی جگری دوست طاقت ہو. تو تینوں مل کے اب یہ منصوبہ بنائے کہ کیسا ٹھکانے لگانا ہے لوگوں کو. چنانچہ ایک ہیڈ لسٹ تیار کی گئی. ٹارگیٹ پہ نمبر 1 سب سے پہلے حضرت عمر، سیکنڈ پہ حضرت عثمان، تھرڈ پہ حضرت علی، چوتھے پہ حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے پہ حضرت حسن، اس کے بعد امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ لسٹ بنائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قتل. کہاں پہ؟ فجر کی نماز میں آپ مصلی پہ نماز پڑھا رہے، امامت میں آیا، وہاں پہ پیچھے کی صفوں سے چھلانگیں مارتا ہوا ایک شخص آیا جس کا نام فیروز ابو لولو ایرانی، فارسی پرشین. وہ آ کے اور پروگرام بنایا ہوا تھا اور ایک خنجر بنایا ہوا تھا اس نے تیز 2 دھاری، اور اس کو روزانہ تیز کر کے زہر میں ڈبا کے رکھتا اس کو، پھر نکالتا، پھر تیز کرتا. بہرحال انتظار میں تھا، موقع کی تلاش میں. ایک دن آیا، پھلانگتے ہوئے کے حضرت عمر کے اوپر جو وار کیے اس نے، ادھر ادھر بے دھڑا مارا، پیٹ میں ادھر ادھر خنجر، خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس کے پیزن کی زہر کی وجہ سے پوری باڈی میں خون ہو گیا. پھر بھی آپ 2-3 دن تک بحیات رہے. اس کے بعد زخموں سے تاپ نہ لائے، زہر پھیل گیا. تو ذی الحجہ محرم کی پہلی آپ شہید ہو گئے. یہ شہید محراب کہلاتے ہیں. اور یہ شہادت حضرت عمر کی نہیں تھی، یہ شہادت تھی عمر فاروق کی شہادت تھی، جو حق اور باطل کو ٹکڑے کرنے والا تھا. فاروق کی شہادت تھی یہ. بہرحال اب اس کے بعد تو تفصیلات میں تو نہیں جہاں تفصیلات آپ کو بتانے بیٹھیں گے تو 1 ہفتہ اس کے اوپر لگیں گے آپ کو پورا.
میں آپ کو بات کروں صرف شہادت کی. پہلے شہید کون؟ عمر فاروق، جن کے وجہ سے اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پھیل گیا. اور وہ عمر فاروق عدل و انصاف کا، جس کی تاریخیں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا عدل و انصاف یہ تھا، دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی بکری بھوک یا پیاس سے مر گئی تو اللہ تعالیٰ عمر سے پوچھیں گا تو حاکم تھا کیا کرا. یہ تصور تھا ان کا عدل و انسان کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نصرانی تھا، غلام تھا وہ، اور دیکھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. بہرحال اس کو بلا کے جانا حاکموں سے اس کے تفصیلات لائے. یہ کون شخص ہے؟ امیر فلاں فلاں. اور یہ غلام ہے تو ظاہر ہے کہ جب غلام جو بھی محنت کرتا تو اس کا ٹیکس لیا جاتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا جب ہم نے اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو بڑھاپے کو بے سہارا چھوڑو گے، اس کا وظیفہ جاری کر دو. یہ عمر ہے. بچہ پیدا ہوگا، معلوم ہوا تو بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے. آج دنیا کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ تاریخ پڑھیں حضرت عمر کی تو آپ کو معلوم پڑے گا کیا خلافت کی ہے آپ نے. ہندوستان جب آزاد ہوا، انڈیا انگریز چلا گیا، اب یہ قانون بن رہی، انڈین گورنمنٹ بن رہی ہے. نہرو نے کیا کہا، گاندھی نے کیا کہا؟ گاندھی نے یہی کہا اب حکومت تم چلانا چاہتے ہو، میں کسی اور کی مثال نہیں دے سکتا. اگر تم کو حکومت چلانا ہے تو عمر فاروق کی طرح حکومت کرو. گاندھی کے الفاظ ہے، وہ عمر ہے. تو بہرحال اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت اور قوت، ایک چراغ اس کا بجھ گیا. کیا کسی مسلمان کے ذہن و گمان میں بھی ہے پہلی تاریخ کو عمر شہید کو کچھ غم کا دن منائیں گے؟ ہم کچھ ہے کیا تصور؟ غم معلوم بھی نہیں ہے بھائی، بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے یہ عثمان غنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دوہرے داماد، ذوالنورین. ذوالنورین کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نورانی بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. بڑے داماد عثمان غنی. جنگ تبوک جو بہت بڑی دور دراز کی جنگ تھی، بڑی، اس وقت کافی ہتھیار کی ضرورت تھی. وہ جناب علی روم سے معاملہ تھا اس وقت. تو اتنی جناب علی آپ نے یعنی جنگ کے لیے جنگی ساز و سامان کی اتنی دولت دی، کئی سو گھوڑے، اونٹ، فلاں فلاں. اتنی دولت جب آپ نے دی حضرت عمر، حضرت عثمان غنی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خبر پہنچی تو کیا خوشخبری کے ذریعے معلوم؟ حضرت اللہ کے نبی نے یہ دیکھ کے اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہیں بھی کرا تو بخشا جائیں گا. بولے وہ اتنے نیکیاں ایڈوانس ہو گئے. عثمان غنی ان کی خلافت بھی چلی تقریباً 12 سال. 10 سال وہ، یہ 12 سال. ابو بکر صدیق کے 2.5 سال، یہ ملا لو. اب ظاہر ہے کہ اور فتوحات ہونے لگے. اب عمر کے تو ہو گئے تھے، عثمان کے دور میں اور بس قافلہ آگے بڑھتے ہی جا رہا، اسلامی سرحدیں بڑھتے چلی جا رہی ہیں. جو بھی آ رہا بھائی جا رہا. کچھ لوگوں تو خالی پتہ چل رہا کہ مسلم افواج آ رہی ہیں فلاں فلاں، انہوں نے آنے سے پہلے سیٹل کرے اپنے آپ کو. اور وہاں پہ دیکھا کہ اب کیونکہ ہیڈ لسٹ میں سیکنڈ تھے، ان کے بعد جو بھی خلیفہ آئیں گا تو پلاننگ بنائے. بہرحال بہت ساری اسے سازشیں ہوئی. حضرت عثمان غنی کی حکومت میں بد انتظامی کی افواہیں پھیلائی گئی، فلاں بہت ساری ایسی باتیں. بہرحال سمجھا. عین مدینے میں کیپٹل
صحابہ پورے موجود ہیں. آپ کے گھر کو گھیرا ڈال لیا گیا، کھانا پانی، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھی نہیں آ سکتے. وہ گھر میں چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی شہادت قتل کر دیا گیا. اور وہ واقعات تاریخ میں آتے ہیں کہ آپ ابھی جب بلوائی جو تھے اوپر سے جب کودے چھت کے اوپر سے، وہاں پہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جیسے ہی ان کو مارا تو آپ کی بیوی بچانے کے لیے آ گئی، اور وہ تلوار جو ہے ان کی بیوی کے ہاتھ میں آ گئی، جس کی وجہ سے ان کی انگلیاں شہید ہو گئے، اور انگلیوں کا خون اس قرآن پہ ٹپکنا شروع ہو گیا. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ تھی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن بھی آج تاشقند کے میوزیم میں آج بھی ہے وہ قرآن، اور وہ آیت کے قریب آپ پہنچے تھے سورۃ البقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ آیت پڑھے تھے تو شہید کر دیے. اس کے بعد اب حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور یہاں پہ تاریخ کی ایک گھناؤنی شخصیت ہے کہ یہودی، جس کا نام عبداللہ بن سبا بن شمعون، اور یہ یہودی تھا، ایمان لایا بظاہر. تو بہرحال اسی نے بہت سارے فتنے پیدا کیے سارے عالم اسلام میں پھیل کے، حضرت عثمان کے خلاف بہت ساری پروپیگنڈا کر کے. تو خیر یہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے ہم. تو بہرحال آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ دیکھیے حضرت، تاریخ میں ایسی ایسی باتیں ہیں میرے بھائی، آپ تصور نہیں کر سکتے. میں بعد میں کروں گا وہ ساری باتیں. تاریخ کی اہمیت کیا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. حضرت عثمان شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا گیا، امیر المومنین. اچھا، حضرت علی کو جب خلیفہ بنا لیا گیا تو سب سے پہلے حضرت علی مدینہ چھوڑ دیے، جا کے کوفے کو اپنا پائتخت بنا لیا. سوچ نہیں سکتے. کچھ صحابہ نے کہا کہ مت چھوڑو، پھر آپ کو مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہ بھی باتیں آتی ہیں تاریخ. تو بہرحال جب آپ مدینہ چھوڑ کے نکل گئے کوفہ میں، پھر پورے فتنوں سے ان کا دور گزرا. حضرت علی کے دور میں پورے فتنے چاروں طرف چھائے ہوئے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کچھ دن مہینے پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. کون شہید ہو رہی ہے؟